اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے احسان اور اس کی توفیق سے ہم جامع الراجحی حفر الباطن کے اس مبارک مجلس میں تشریف فرما ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق بات کرنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج کی اس مجلس میں جو کہ مختصر مجلس ہے، انشاءاللہ العزیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ بہت ہی اہم حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے چند نصیحتیں فرمائی ہیں. اس حدیث کے اندر بہت ہی اہم نصیحتیں اور کارآمد باتیں ہیں. اگر ہم ان باتوں کو انشاءاللہ اپنائیں گے تو واقعی ہم دینی اور اخروی، دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی کامیاب بنا سکتے ہیں. یہ حدیث ترمذی کی روایت ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ترمذی یہ کتب ستہ کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے، جس کے اندر امام ترمذی نے اس حدیث کو لایا ہے اور محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، حسن صحیح ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس جن کو حبر الامہ کہا گیا ہے یا ترجمان القرآن کہا گیا ہے، اور یہ علم کو سیکھنے میں بہت ہی زیادہ حریص تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر چند نصیحتیں اور چند وصیتیں کی ہیں. ان میں سے پہلی نصیحت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا غلام، اے پیارے بچے، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاؤ اور اس کے منع کردہ کاموں کے ارتکاب سے بچو تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھے گا. کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے جو فرائض و واجبات ہم پر لاگو کیا ہے، جن واجبات کو ہم پر کیا ہے ضروری اور لازم قرار دیا ہے، اگر ہم ان حدود اور ان واجبات کو
بجا لاتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، جن حرام کاموں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اگر ہم ان کاموں سے رک جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت اس دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ یہ پہلی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو کی ہے، یعنی ہر حال میں ہمیں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنی چاہیے اور ہمارے اندر یہ احساس اور شعور ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس دنیا سے ایک دن کوچ کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ جب ہم یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لیں گے اور اس احساس کو پیدا کرنے کے بعد جب ہم اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی کو ہم بجا لائیں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ دوسری جگہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، تم اپنے سامنے اللہ رب العالمین کو پاؤ گے، اللہ رب العالمین کو پاؤ گے۔ اپنے سامنے اللہ رب العالمین کے پانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی تائید و نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے یہ ثابت شدہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے 7ویں آسمان پر عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنی قدرت، اپنے علم، اپنی سماعت و بصارت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا ہے احفظ اللہ تجدہ تجاہک کہ تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تائید کے ساتھ، اپنی نصرت کے ساتھ، اپنی قدرت اور کیا ہے اپنے علم کے ساتھ کیا اللہ رب العالمین کو سامنے پاؤ گے۔ یعنی اگر تم اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت اور اس کے عائد کردہ حقوق کی ادائیگی کا پورا خیال رکھو تو اللہ تعالی تمہارے کاموں کی اصلاح فرمائے گا اور تم اپنی مدد کے لیے اسے ہر آڑے وقت میں تائید و نصرت سمیت اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب ہے، کیا مطلب کہ ہمیں اللہ رب العالمین کو جب ہم خوش رکھیں گے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو اللہ رب العالمین کی تائید و نصرت جو ہے ہمارے ساتھ ہوگی۔ آج ہم مختلف قسم کی پریشانیوں، ڈپریشن اور تکلیفوں کی شکایت کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ رب العالمین کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ہم ذکر نہیں کرتے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ جو تکلیفیں اور پریشانیاں اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، کیا ہمارے اندر بھی کوئی خامی اور نقص اور کوئی کمی تو نہیں ہے؟ کبھی ہم احساس کرتے ہیں؟ ہمیں احساس کرنی چاہیے۔ جب انسان احساس نہیں کرے گا تو وہ اپنے نقص کو، اپنے عیب کو یا اپنی خامیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے احساس کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری نصیحت ہے۔ تیسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو کیا کیا؟ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ دیکھیے کتنی عظیم نصیحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید المرسلین، مخلوق میں سب سے افضل، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر امانت دار اور کس قدر وہ اللہ رب العالمین کو پہچاننے والے، اور کیا آپ کے اندر نصیحت کا جذبہ تھا اپنے چچے بھائی بچے کو، جو ان کے اندر توحید کو کیا ہے راسخ کر رہے ہیں اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ رب العالمین سے مانگو۔ یہ نہیں کہا کہ جب بھی تجھے مانگنا ہو مجھ سے مانگو۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ غلو کرتے ہوئے وہ حقوق جو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے نبی کو دے دیا ہے۔ خاص کر نعت خواں لوگوں کو آپ دیکھیں جو نعت پڑھتے ہیں، ان کے کلام کے اندر ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں مخاطب کر کے بگڑی بنانے والا کہا جاتا ہے۔ جو کچھ لینا ہے ہم نبی سے لے لیں گے، یا جو کچھ لینا فلاں پیر سے لے لیں گے،
اور مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ کو آپ دیکھیں گے کہ مصیبتوں اور تکلیف اور پریشانیوں کے وقت وہ اللہ رب العالمین کو بھول کر یا غوث مدد یا علی مدد جاہلیت کی پکارتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو کہ اسلام کے منافی ہے اور عقید اسلام کے منافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کو، جبکہ ان کی عمر 10 سال کی عمر تھی، کیا سکھا رہے ہیں؟ توحید سکھا رہے ہیں اور شرک سے ان کو بچا رہے ہیں۔ اور یہ ہم تمام امت کے لوگوں کے لیے یہ کیا ہے دعوت اور یہ کیا سبق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی مانگنا ہو تو کیا کرو؟ صرف اللہ سے مانگو، فاسأل اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، وہی دینے والا ہے۔ اور خصوصاً وہ چیزیں جن چیزوں کے دینے پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی قادر ہے، اگر آدمی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی غیر سے مانگتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین ہے، شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اندر شرک کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والے بہت سارے لوگ جو اپنی زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کرتے ہیں۔ اس کے بعد وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرنی ہو تو کس سے طلب کرو؟ اللہ رب العالمین سے طلب کرو، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت عبداللہ ابن، اس سے مقصود یہ ہے کہ جب تمہیں دنیا و آخرت کے کاموں میں سے کسی کام سے متعلق درکار ہو تو اس کے لیے تمہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے، اور خاص طور سے ایسے کاموں کے لیے تو صرف اور صرف اسی کی طرف جو کرنا چاہیے جن میں اس کے سوا کوئی بھی تعاون و مدد کرنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھتا، جیسے کہ بیماری سے شفا اور رزق میں کشادگی کی خواہش و طلب وغیرہ۔ بیماری سے شفا کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین ہی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد امام نووی اور امام حیثمی رحمہ اللہ نے اس سے یہی معنی مراد لیا ہے جو ابھی میں نے بیان کیا، کہ جو چیزیں جیسے شفا اور اسی طرح سے مرض، یہ ساری چیزیں صرف اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی اور سے مانگتا ہے تو یہ غلط ہے اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اندر شرک کر رہا ہوتا ہے وہ۔ چوتھی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور اچھی طرح جان لو کہ اگر امت کے تمام افراد اکٹھے ہو کر، یعنی دنیا کے تمام افراد اکٹھے ہو کر تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو تجھے صرف اسی چیز کا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پہلے سے لکھ رکھا ہے، اور اگر سارے تجھے کسی نقصان سے دور کرنے پر تل جائے تو وہ تجھے صرف اسی چیز میں ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پہلے سے مقدر کر رکھا ہے۔ یہ کتنی عظیم نصیحت ہے، اور یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں کہ فلاں شخص مجھے کیا تکلیف پہنچا دے گا، یا فلاں کام میں کروں گا تو مجھے تکلیف ہو جائے گی، یا کبھی نفع کے تعلق سے ہم جو ہمیشہ خوف زدہ ہوتے ہیں، کبھی نقصان کے تعلق سے جو ہم خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، اور جو ہمارے مقدر میں نہیں وہ ابھی کبھی مل نہیں سکتا۔ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کی پوری طاقت اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اگر وہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے، اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے، تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور پوری کی پوری دنیا اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اور اگر اللہ رب العالمین تمہارے مقدر میں لکھا نہیں ہے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ایمان اور یقین ہمارے ذہن کے اندر اور ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت عبداللہ ابن عباس کو کر رہے ہیں۔ پانچویں نصیحت یہ ہے
کہ رفع الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور اوراق خشک ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جو کچھ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، وہ لکھا جا چکا ہے۔ لیکن ہمیں ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مقدر کو حجت نہیں بنانی چاہیے، مقدر کو حجت نہیں بنانی چاہیے کہ ہمارے مقدر میں یہ چیز لکھی جا چکی ہے اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا، یا یہ کہنے لگے کہ بھائی میرے مقدر میں یہ لکھی جا چکی ہے کہ مجھے آج رزق ملے گا لہذا میں اپنے گھر سے نہیں نکلوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کو اللہ رب العالمین نے اسباب سے گھیر رکھا ہے، جب تک آپ سبب اختیار نہیں کریں گے آپ کو رزق نہیں مل سکتا۔ تو یہ سبب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ توکل کرنے والی ذات اور شخصیت اگر کوئی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اسباب اختیار کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اسباب اختیار کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ توکل علی اللہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان صرف یہ سوچ کر ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے کہ چونکہ ہر بات ہر آدمی کا مقدر تو روز اول سے ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے لکھا جا چکا ہے، اور اب جبکہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے تسلیم و رضا کا پیکر بن جائے اور اپنے حالات کو مادی اسباب کے ذریعہ درست کرنے کے بجائے صرف اعتماد الہی کی بنیاد پر اپنی ہر قسم کی جد و جہد سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ توکل علی اللہ کا مفہوم تو یہ ہے کہ ظاہری و مادی اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات بزرگ و برتر پر اپنے اعتماد و بھروسہ کا بھرپور اظہار کیا جائے، کیونکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی کے مالک سے ارشاد فرمایا تھا اعقلھا وتوکل، ایک اونٹنی والے سے کہا یعنی پہلے اس کے زانوں کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کا اظہار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے مالک کو کہا کہ پہلے اس کے پاؤں کو باندھ دو، اس کے بعد پھر جو ہے اللہ رب العالمین پر بھروسہ۔ ایسا نہیں کہا کہ چھوڑ دو اونٹنی کو اور اللہ پر بھروسہ کر لو، نہیں، پہلے اسباب کو یا سبب کو اختیار کرو پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات میں اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرنی چاہیے۔ پوری طرح سے آپ سبب پر بھی جو ہے اسباب پر بھی جو ہے آپ بھروسہ نہ کریں۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے، آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہیں سکی، ہے کہ نہیں؟ بظاہر جب انسان مچھلی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کی زندگی رہ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی تائید و نصرت تھی تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے باوجود بھی صحیح سالم نکل گئے، ہے کہ نہیں؟ تو پوری طرح سے آپ جو ہے اسباب ہی پر بھروسہ کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرنا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین پہ ہمیں بھروسہ کرنا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں ہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر اور دوسرے الفاظ میں جو نصیحتیں بیان کی وہ یہ ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم اللہ رب العالمین کو پہچانو، اللہ رب العالمین کو یاد رکھو خوشحالی میں۔ جب تم خوشحالی میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھو گے تو تمہاری مصیبتوں کے وقت بھی اللہ رب العالمین کیا ہے تم کو یاد رکھے گا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ جب ہمیں خوشیاں مل جاتی ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کو بھول کر جو ہے ہم معصیتوں کے ارتکاب کرتے ہیں، اور جب ہم کسی تکلیف اور پریشانی اور مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، ایک مومن کا شیوا یہ ہے
کہ مومن جو ہے خوشحالی میں بھی اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب مصیبت و تکلیف آتی ہے تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے اور صبر و تحمل سے کام لیتا ہے۔ کیا ہے؟ صبر و تحمل سے کام لیتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی اعتدال والی زندگی ہوتی ہے، افراط و تفریط والی نہیں۔ یعنی اگر خوشحالی و آسودگی کے ایام میں تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کی راہیں ایسے وقت میں واہ فرمائے گا جب تم ہر طرف بدحالی سے درماندگی میں گھر چکے ہوگے، سارے راستے آپ کے بند ہو گئے ہیں، تکلیف اور پریشانی کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑے ہیں، لیکن جب آپ اللہ رب العالمین کے در کو کھٹکھٹاؤ گے، اسی سے سوال کرو گے، اسی کی طرف رجوع کرو گے، اس کو یاد کرو گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے اپنی رحمتوں کا دروازہ وا کر دے گا، اور اس طریقے سے آپ کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے راستہ کھول دے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کیا ہے؟ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کا تقوی اور خوف اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا اس کے لیے کیا ہے؟ راستہ کھول دیتا ہے، اور ایسے طریقے سے اس کے لیے کیا ہے؟ رزق مہیا کرتا ہے کہ وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے؟ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی عام طور پہ لوگ جو ہے پریشانیوں اور تکلیفوں اور اسی طرح سے ٹینشنوں کی شکایت کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہ حرام چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے کبھی سگریٹ پیتے ہیں، کبھی جو ہے فلمیں دیکھتے ہیں، کبھی جو ہے موسیقیوں کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ ایک مومن کا طریقہ یہ ہونی چاہیے کہ مصیبت و تکلیف کے وقت جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف کیا ہے؟ التجا کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کے سامنے روئے اور گر گرائے اور اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے آپ کی مصیبتوں کو ختم کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہمارے سامنے ہونی چاہیے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو انسان استغفار کو لازم پکڑتا ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے ہر غمی سے جو ہے اس کو خلاصگی عطا کرتا ہے، اور ہر تنگی سے جو ہے اس کی زندگی میں کیا وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس کو جو ہے آزما کر دیکھیے، جب آپ اللہ رب العالمین سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، تو اللہ رب العالمین جو ہے اپنی جو ہے غیبی مدد آپ کے لیے بھیجے گا۔ تو یہ نصیحت ہے کہ تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرف کا فی الشدہ، تم اللہ رب العالمین کو پہچانو اور یاد کرو خوشحالی میں، تو اللہ رب العالمین جو ہے تمہیں تمہاری تنگ دستی اور تمہاری پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ تم کو یاد کرے گا۔ یہ نصیحتیں ہیں، ان میں سے ایک نصیحت اور یہ ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور خوب جان لو کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں محروم کر دیا ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں محروم کر دیا ہے، وہ چیزیں تمہیں کسی صورت میں بھی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اب انسان کی زندگی میں تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، کسی چیز سے انسان محروم ہو جاتا ہے، تو اب وہ ہمیشہ اسی کو پکڑے ہوئے رہتا ہے اور ہمیشہ اس کو سوچتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جو ہے ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، اور جو کام ہونے والے ہوتے اس کام کو بھی آدمی جو ہے خراب کر لیتا ہے، اپنی صحت کو خراب کر لیتا ہے۔ لیکن جب انسان کے پاس یا انسان کے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوگی کہ خوب جان لو کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں محروم کر دیا ہے، جو چیز اللہ رب العالمین نے تم سے چھین لیا ہے، وہ چیز تمہیں کسی صورت بھی حاصل نہیں ہو سکے گی، اور اگر وہ تمہیں کس چیز سے بہرہ مند کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، تو اس چیز کے تمہارے پاس پہنچنے میں کوئی شخص بھی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرنے کی قطعاً طاقت و ہمت نہیں رکھتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز آپ کو ملنے والی ہے، اس چیز کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو روک نہیں سکتی۔ آپ کو یہ ایمان اور عقیدہ رکھنی چاہیے اللہ رب العالمین پر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں نصیحت کی، وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ،
اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت صرف صبر و تحمل اور برداشت کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جتنا بھی واویلا مچا لیجئے، جتنا آپ سر کو پیٹ لیجئے، جتنا بھی جو ہے آپ رو لیجئے، گر گرا لیجئے، لیکن اس کا آخری حل یہی ہے کہ آپ جو ہے صبر کریں گے۔ لیکن جب آپ جو ہے جزا و فضا کرنے کے بعد، شکوہ کرنے کے بعد، رونے اور گر گرانے کے بعد آپ صبر کرتے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صبر جو ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، عند الصدمۃ الاولی، جب آپ کو کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو فوراً آپ صبر کریں، رونے اور گرگرانے کے بعد نہیں، تھپڑ مارنے کے بعد نہیں، اور جو ہے غلط سلط اور اول فول بکنے کے بعد نہیں، بلکہ ایک مومن جو ہے جیسے ہی اس کو مصیبت پہنچتی ہے فوراً وہ صبر کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے جو نصیحت کی وہ یہ کہ اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت صرف صبر و تحمل اور برداشت کے ذریعہ ہے۔ یعنی دشمن ہو یا نفسانی خواہشات و جذبات، دونوں کا سر کچلنے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے تائید الہی کے حصول کا واحد ذریعہ صبر و تحمل اور ثبات و برداشت ہی ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا نفس کسی اور چیز کا طلبگار ہے، خواہشات نفس بہت ساری چیزوں کو چاہتی ہے، لیکن آپ جب صبر کریں گے، معاصی سے بچیں گے، اور معاصی پر صبر کرنا ہی اصل صبر ہے، اطاعت و فرمانبرداری پر صبر کرنا ہی اصل صبر ہے۔ حقیقت میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو تکلیف اور پریشانی پہنچی اس وقت وہ صبر کرتا ہے تو وہ صبر ہے، نہیں، وہ بھی صبر ہے، لیکن اصل صبر یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری پر آپ صبر کریں۔ مثال کے طور پہ یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، اس ٹھنڈی کے موسم میں کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، وضو کرنے کی طبیعت آپ کی نہیں چاہتی، مسجد میں آنے کی طبیعت نہیں چاہتی، لیکن پھر بھی آپ اپنے نفس پر جو ہے اجبار کرتے ہو، اور اللہ رب العالمین کو خوشنودی اور رضا کے لیے آپ جو ہے مسجد تک خرامہ آتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین خوش ہوگا، اور یہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اور اخلاص کے ساتھ آپ مسجد میں آتے ہیں، تو واقعی یہ بہت بڑا کیا ہے، بہت بڑی قربانی اور بہت بڑا صبر ہے۔ اصل میں یہی صبر ہے۔ آپ کا نفس جو ہے حرام خوری چاہتا ہے، آپ کا نفس جو ہے غلط کاموں کو کرنا چاہتا ہے، آپ جو ہے غلط طریقوں پر، غلط راستوں پہ آپ مائل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو آپ روکتے ہیں اللہ رب العالمین کی خوف کی وجہ سے، اللہ کے تقوی کی وجہ سے۔ آپ کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، تو حقیقت میں یہی صبر ہے، حقیقت میں یہی صبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو واقعی آپ کو یہ مدد کب ملے گی؟ جب آپ صبر کریں گے، یعنی دشمن ہو یا نفسانی خواہشات و جذبات، دونوں کا سر کچلنا، آپ دشمن پر بھی غلبہ پانا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو کیا ہے، صبر کرنا ہے۔ دونوں کا سر کچلنے، ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے تائید الہی کی حصول کا واحد ذریعہ صبر و تحمل اور ثبات و برداشت ہی ہے۔ یہ 8ویں نصیحت۔ 9ویں نصیحت یہ ہے کہ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور بے شک ہر تنگی کے بعد کشادگی بھی ہے، ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ایک سورت کے اندر فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ ہر تنگی اور ہر سختی کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے، آسانی اور آسانیاں بھی رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں صرف عبداللہ ابن عباسی کے لیے نہیں بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کے لیے بہت ہی اہم نصیحتیں ہیں۔ اگر ان نصیحتوں اور ان وصیتوں کو اگر ہم گرہ باندھ لیں تو انشاءاللہ ہم دنیاوی و اخروی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ یعنی اس بات کے یقین کر لو کہ اگر مومن مبتلا رنج و الم ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے مسرت و شادمانی کا دور دیکھنا بھی ضرور نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک مومن کو کسی چیز میں آزماتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، کبھی انسان کو اولاد کے تعلق سے مصیبتیں آتی ہیں، عزیز و اقارب کے تعلق سے مصیبت آتی ہے، اسی طرح سے مال و دولت کے تعلق سے کیا ہے، آزمائش آتی ہے۔ آزمائش کی بہت ساری صورتیں ہیں، اللہ رب العالمین جو اپنے مومن بندوں کو کیا آزماتا ہے، اور آپ انبیاء کی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے انہیں کتنے طریقوں سے اللہ رب العالمین نے انہیں آزمایا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات، امام الانبیاء، سید المرسلین، مخلوق میں سب سے افضل ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے آزمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بچے بھی آپ سے چھین لیے گئے، یہ بھی تو آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی دعوت دی، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دی، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور اپنے عزیز وطن مکہ کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں جو ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا اور آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ آپ کی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک پریشان رہے۔ ادھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر ان کا برا حال، صحابہ کرام پریشان حال تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال تھے۔ 40 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، سورۃ النور، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ اشرف المخلوق امام الانبیاء سید المرسلین کو اللہ رب العالمین نے کتنا آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش اور ابتلاء کی زندگی ہے۔ اگر ان کی تاریخ بیان کی جائے، ان کی سیرت بیان کی جائے تو کئی مجلسیں درکار ہیں، جو امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو ابتلاءات اور آزمائشیں آئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی محبوب اور پیارے بندوں کو بھی ابتلاءات اور آزمائشیں آتی ہیں۔ ابھی کل میرا درس تھا وہاں پہ صنعیہ میں، ایک شخص نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے تعلق سے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین نے جو ہے ہزاروں لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اور ان کی دعوت جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلی، اللہ رب العالمین نے ان کو مقبولیت سے نوازا۔ لیکن ہر زمانے میں اچھے کام کرنے والوں کے حساد ہوتے ہیں، حسد کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ سے حق و باطل کے درمیان جو ہے معرکہ آرائی چلی آ رہی ہے۔ اچھے لوگوں کو ہمیشہ دبایا گیا ہے، حق کو ہمیشہ دبایا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھے، ان کے بھی دشمن ہوئے۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ تو ایک شخص یہ کہنے لگا کہ وہ جو ہے بزرگوں اور اسی طرح جو ہے اولیاء اور جو ہے پہنچے ہوئے لوگوں کے خلاف بولتا تھا، اس لیے یہ سزا اس کو ملی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی پوری دعوت جو ہے کتاب و سنت کے مطابق دعوت ہے۔ جہاں تک غلطی کی بات ہے، ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطی سے کوئی مبرہ اور کیا ہے، پاک نہیں ہے، معصوم الخطا نہیں ہے۔ معصوم الخطا ہے تو نبی کی ذات سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کسی سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن جو ان کی خدمات ہے، ان کی کوششیں ہیں، اسلام کے تعلق سے انہوں نے جو کوششیں کی ہے، واقعی سنہرے حروف سے جو ہے تاریخ کے اندر لکھے جائیں گے اور قیامت تک لوگ جو ہے ان کو انشاءاللہ یاد کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تائید و نصرت فرمائے اور ان کی حفاظت کرے، اور جو لوگ دین کی خدمت کے لیے رات و دن کوشاں رہتے، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے اور انہیں اور مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 10ویں نصیحت کیا ہے؟ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نصیحتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی؟ 10 نصیحتیں بیان کی گئی۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے چند مسائل ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں، اور ان مسائل کو میں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے بے پناہ الفت و محبت کا اظہار کا بیان۔ اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سواری پر بیٹھانا اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پیار بھرے انداز میں یا غلام اے بچے کہہ کر آواز دینا۔ پتہ یہ چلا کہ بچوں سے محبت انسان کی فطرت میں ہے اور بچوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے محبت کرتے تھے اور ان کو نصیحت کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی تلقین اور اس کی نافرمانی کے ارتکاب سے بچے رہنے کی تنبیہ کرتے رہنا یقیناً ان کو دنیا و آخرت میں سعادت و مندی سے بہرور کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔
ظاہر سی بچے یہی معمار ہیں، اگر ان کی آپ اچھی تربیت نہیں کرتے، ان کی نشو و نما نہیں کرتے، تو آپ کیسے اپنے بچوں کے مستقبل کو یا ان کو جو ہے مستقبل کا معمار بنا سکتے ہیں؟ جب آپ ان کی تربیت صحیح نہیں کریں گے تو کل جا کر یہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے نصیحتیں ایک چھوٹے بچے سے کی ہے۔ اس کے بعد تیسری بات ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن آسودگی و فراخی، صحت و تندرستی اور تونگری و خوشحالی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا خیال رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے حالات میں نجات کی راہیں کھول دے گا جب وہ ہر طرف سے شدائد و محن اور مصائب و آلام میں گر چکا ہوگا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، مسائل اس کے اندر بہت سارے ہیں، جو اہم مسائل ہیں میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ ہر تنگی اور مصیبت اور پریشانی کے بعد اللہ رب العالمین انسان کے لیے کیا ہے، راستے کھولتا ہے، اور پریشانی کے وقت انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف التجا کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ بہت سارے مسائل ہیں، یہ اہم مسائل ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں بہت ہی اہم نصیحتیں ہیں، جن نصیحتوں کا آپ نے بھی سنا، ہمیں ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں بھی اپنانی چاہیے اور اپنے بچوں اور اپنے عزت و اقربا اور اپنے جاننے والوں کو بھی یہ نصیحت کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں لوگوں کو توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ کیا ہے؟ توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ جب تک ہمارا توحید صحیح نہیں ہے، جب تک ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، جب تک ہم شرک سے دور نہیں ہیں، واقعی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نہیں اپنائیں گے، ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نہ ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کے مطابق نہ ہو، ہماری زندگی کے اندر سنت نہ ہو، ہماری زندگی کے اندر بدعت سے نفرت نہ ہو، تو میرے بھائی حقیقت میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے اور دوستوں تک ان نصیحتوں کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔